بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہدِ خلافت کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی حکومت میں حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کا چچا اور سسر تھا۔ حجاج بن یوسف کا شمار تاریخ میں ایک ظالم حکمران کے طور پر کیا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا۔ ان کے جسم کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچایا۔ حجاج بن یوسف ہر وقت صحابہ کرام کی بے حرمتی کرتا۔ حجاج بن یوسف ہر وقت معصوم لوگوں کو قید کر کے ان پر ظلم کیا کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف کی جب موت ہوئی تو اس کی قید میں 1,20,000 آدمی اور 20,000 خواتین شامل تھیں۔ ان 20,000 عورتوں میں سے 4,000 عورتیں ایسی تھیں کہ جن کے جسم پر کپڑے نہ تھے۔ یہ قیدی بغیر چھت کے ایک کمرے میں قید تھے۔ ان کمرے کی دیواروں کے ساتھ سپاہی کھڑے ہوا کرتے تھے جو ان قیدیوں پر سخت ظلم کیا کرتے تھے۔ ان قیدیوں میں سے اگر کوئی قیدی گرمی کی سختی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپاتا تو حجاج کے سپاہی ان کو پتھر مارتے۔ ان قیدیوں کو کھانے کے لیے روٹی میں ریت ملا کر اور پینے کے لیے کڑوا اور گندا پانی دیا جاتا تھا۔ حجاج قیدیوں کو سزا دینے کو فخر محسوس کیا کرتا تھا۔ قیدیوں میں سے ایک قیدی مسلمان روزہ رکھنا چاہتا تھا۔ حجاج نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے لیے بہترین سی سحری تیار کی جائے۔ نوکروں نے حجاج کے حکم سے سادات کے خون سے آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کیں۔ اس روزہ رکھنے والے کو یہ روٹیاں پیش کی گئیں جس سے اس نے سحری اور افطاری کی۔ اس لعنتی کو یہ دکھ تھا کہ وہ میدان کربلا میں کیوں نہ موجود تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو شمر سے بھی زیادہ ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ بصرہ کے درمیان شہر واسط تعمیر کیا تھا۔ یہاں حجاج بن یوسف زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا۔ حجاج بن یوسف 53 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ روایات میں ہے کہ حجاج بن یوسف کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف کے علاج کے لیے ایک طبیب آیا۔ اس نے حجاج کے پیٹ میں ایک گوشت کا ٹکڑا ریشم کی رسی سے باندھ کر منہ کے راستے سے داخل کیا۔ جب منہ کے ذریعے ریشم کی رسی کو باہر نکالا گیا تو اس رسی کے ساتھ بے شمار کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ جب حجاج کی موت قریب آئی تو حجاج کا جسم مسلسل سردی کی وجہ سے کانپتا رہتا۔ حجاج کے جسم کو گرم رکھنے کے لیے بے شمار انگیٹھیاں روشن کی جاتی تھیں۔ اتنی گرمائش کے باوجود بھی حجاج کا جسم گرم نہ ہوتا تھا بلکہ وہ مسلسل کانپتا رہتا۔ حجاج بن یوسف نے حسن بصری سے اپنی اس بیماری کی شکایت کی تو حضرت حسن بصری نے کہا میں نے تجھ کو کافی بار منع کیا تھا کہ بے گناہ اور معصوم لوگوں کو قتل نہ کر۔ تو ہر وقت مسلمانوں اور بے گناہ لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔
یہ سب تجھے اس ظلم کرنے کی سزا ملی ہے۔ حجاج کہنے لگا میں اللہ سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے جنت عطا کرے، بلکہ میں تو صرف اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں میری مشکلات آسان کر دے تاکہ میری روح آسانی سے قبض ہو جائے۔ حجاج کو پتہ چل گیا تھا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا، وہ مسلسل روتا رہتا۔ ایک وزیر نے حجاج بن یوسف سے دریافت کیا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ حجاج نے کہا میں نے اولاد پیغمبر پر بھی بے شمار ظلم کیے ہیں۔ وزیر نے کہا آقا آپ نے تو سب کچھ دلیل اور برہان کے ساتھ کیا، اور یہ کسی طرح بھی ظلم کے زمرے میں نہیں آتا۔ حجاج نے اس وزیر سے کہا قیامت کے دن اگر تم میرا وزیر ہوا تو یہ دلیل اس وقت بھی ہمارے بڑے کام آئے گی۔ حجاج نے کہا میری موت قریب ہے، اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ تاریخی کتابوں میں حجاج کا ایک دکھ بھرا واقعہ یوں ملتا ہے جس پر حجاج خود بہت افسوس کیا کرتا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بہت ہی غریب گھر کی ایک لڑکی تھی جس کو اللہ نے بے شمار حسن و جمال دے رکھا تھا۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا جس کے حسن و جمال کے چرچے ہر طرف تھے۔ جب اس کی خوبصورتی کا علم حجاج کو ہوا تو حجاج اپنے سپاہیوں کی مدد سے اس لڑکی تک پہنچا۔ حجاج نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس لڑکی کی حسن و جمال نے حجاج کے ہوش اڑا دیے۔ حجاج اس لڑکی کا عاشق ہو چکا تھا۔ حجاج کو ہر طرف وہی لڑکی یعنی ہندا نظر آتی۔ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی بڑی کوششیں کی۔ آخر کار وہ ہندا کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوا۔ حجاج کا نکاح ہندا سے ہوا تو 2 لاکھ درہم حق مہر مقرر ہوا۔ شادی کے شروع میں حجاج ہندا کی ہر بات کو پورا کیا کرتا تھا، ہندا کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار رہتا۔ حجاج ہندا پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ ہندا ایک غریب لڑکی تھی، یہاں اس کو ہر طرح کی سہولت میسر آ گئی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ حجاج بن یوسف کا رویہ ہندا کے ساتھ سخت ہوتا گیا۔ حجاج نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو وہ اپنی رعایا کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ ہندا بھی حجاج سے کافی تنگ آ چکی تھی، وہ ہر وقت حجاج کے رویے سے پریشان رہتی۔ حجاج ہندا کو پریشان دیکھ کر اس پر تشدد زیادہ کیا کرتا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل بھر گیا تو اس نے عبداللہ بن طاہر کو بھیجا کہ ہندا کے پاس جاؤ، اس عورت کو 2 لاکھ درہم دے کر اس سے کہو کہ حجاج نے تیرا حق مہر ادا کر دیا اور تجھے طلاق دے دی ہے، اب جہاں تیرا دل کرتا ہے تم جا سکتی ہو۔ ہندا بھی حجاج کے ظلم سے کافی تنگ آ چکی تھی۔ جب ہندا کے پاس طلاق کا پیغام آیا تو ہندا نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے کہا کہ میری جان شکر ہے اس ظالم سے چھوٹ گئی۔ اس کے بعد ہندا بڑی خوشی سے اپنے پرانے گھر چلی گئی۔ اس طلاق کو ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ عبد الملک بن مروان نے ہندا کو یہ پیغام بھیجا کہ میں تجھ کو اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ ہندا نے انکار کیا۔ عبد الملک کے بار بار پیغام بھجوانے پر ہندا ملکہ بننے پر رضامند ہو گئی، لیکن ہندا نے یہ شرط رکھی کہ مجھے جس اونٹ پر بٹھا کر آپ کے محل میں لے جایا جائے گا اس کی لگام حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں ہوگی۔ حجاج ہی وہ شخص ہوگا جو گھوڑے کی لگام پکڑ کر مجھے آپ کے محل تک لے جائے گا۔
عبد الملک نے ہندا کی شرط مان لی۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا کہ میری فلاں فلاں دن فلاں عورت سے شادی ہے جس نے یہ شرط رکھی ہے اور میں نے اس کی شرط کو قبول کیا ہے۔ حجاج یہ خط پڑھ کر حیران ہوا، لیکن وہ خلیفہ عبد الملک کو انکار بھی نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف خلیفہ کے محل تک اونٹ کی لگام پکڑ کر ہندا کو لے آیا۔ جب حجاج بن یوسف آیا تو ہندا کی کافی سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حجاج کو طرح طرح کے مذاق کیے اور اس کو کافی شرمندہ کیا۔ حجاج ساربان بن کر ہندا کو خلیفہ کے محل پر لے جا رہا تھا کہ ہندا نے اپنا سونے کا ایک سکہ زمین پر پھینک دیا۔ ہندا نے حکم دیا کہ ساربان، ہمارا چاندی کا سکہ نیچے گرا ہے، اس کو ذرا اٹھا کر پکڑانا۔ حجاج اس کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حجاج نے اونٹ کو روکا اور سکہ اٹھایا تو سکہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ حجاج نے کہا، ملکہ یہ چاندی نہیں بلکہ سونا ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے سکہ لیتے ہوئے اپنی سہیلیوں سے کہا، میری قسمت دیکھو، میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا ہے لیکن بعد میں وہی چاندی کا سکہ سونے کا بن چکا ہے۔ یہ بات سن کر حجاج بہت زیادہ دکھی ہوا۔ خلیفہ کے سامنے حجاج کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات حجاج کو ساری زندگی دکھ پہنچاتی رہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔